اچھا، چونکہ نبی مبعوث من اللہ ہیں، اس لیے ممکن ہے کوئی ایسا نبی آپ کو مل جائے کہ جس کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہو۔ ایسا نبی ملے جس کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہو، اور ممکن ہے ایسا جھوٹا نبی مل جائے جس کے کلمے پڑھنے والے لاکھوں ہوں۔ اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا کہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اگر تو نبوت الیکشن سے ہوتی نا، پھر تو ہوتا بھی چونکہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لہذا نبی مان لو، اور اس کا کوئی بھی نہیں پڑھتا لہذا نبی نہ مانو۔ چونکہ نبوت کا تعلق سلیکشن سے، اس لیے ایسے نبی ہوں گے کہ جس نبی کا ماننے والا ایک بھی نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن، اور ایسے جھوٹے ہوں گے کہ جن کے ماننے والے دنیا میں لاکھوں ہوں گے، جیسے آج مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پر دھوکہ نہیں کھانا کہ اس کا کوئی ماننے والا ہے یا ماننے والا نہیں ہے۔ نبی، توجہ رکھنا، چونکہ مبعوث من اللہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دلیل بھی دیتے ہیں۔ اللہ نبوت بھی دیتے ہیں اور نبوت پر دلیل بھی دیتے ہیں۔ تمام انبیاء میں سے جس نبی نے دعوی نبوت کیا ہے، اگر انسانوں میں سے کسی نے اس کی مخالفت کی ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو دعوی نبوت پہ دلیل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دلیل نہ عطا فرمائے اور اسی دلیل کا نام معجزہ ہوتا ہے۔ نبوت پہ آنے والی دلیل معجزہ، معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کائنات کے ہر فرد کو عاجز کرنے والی دلیل ہے، اس جیسی کسی کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، توجہ رکھنا، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ کمال نبوت علم ہے اور افضلیت کی وجہ بھی علم ہے۔ تو ہمارے پیغمبر چونکہ نبی اور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عملی معجزات بھی دیے ہیں اور سب سے بڑھ کر علمی معجزات دیا ہے، چونکہ آپ کے افضل انبیاء ہونے کی وجہ علم ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا معجزہ دیا، اور دلیل یہ کیا پیش فرمائی ہے کہ یہ قرآن کریم کو اگر تم نہیں مانتے، تم سمجھتے ہو کہ نبی خود گھڑتا ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، تو ایسا کرو تم اس قرآن کریم جیسا قرآن کریم لے آؤ، اور اگر تم نہ لا سکو تو 10 صورتیں لے آؤ، اگر نہ لا سکو تو پھر 1 صورت لے آؤ، اور تم 1 صورت بھی نہیں لا سکو گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم لا سکو، 1 بھی نہیں لاؤ۔ تو یہ جو قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن کریم جیسا تم قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، 1 صورت بھی لا سکتے، اس چیلنج کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، دلیل کیا ہے؟ اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو پھر اس جیسی کتاب لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن جیسی چیزیں انسان بنا سکتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن جیسی چیزیں انسان نہیں بنا سکتا۔ اب دیکھو میرے سر پہ پگڑی ہے، اس پگڑی جیسی کروڑوں پگڑیاں انسان بنا سکتا ہے، اور میرے سر جیسا کروڑ بندے مل کر بھی ایک سر نہیں بنا سکتے۔ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اس گھڑی جیسی گھڑیاں ایک انسان کروڑ بنا سکتا ہے، اور یہ میرا ہاتھ کروڑ انسان مل کر بھی اس ہاتھ جیسا ایک ہاتھ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو چونکہ میری پگڑی جیسی ایک انسان 1 کروڑ پگڑیاں بنا سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے۔ اور چونکہ ہمارے سر جیسا کروڑ بندہ مل کر بھی ایک سر نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ سر بھی انسان نے نہیں بنایا۔ ایک گھڑی جیسی ایک بندہ کروڑوں گھڑیاں بنا سکتا ہے، تو اس کا معنی کہ یہ گھڑی بھی انسان نے بنائی ہے۔ اور اس ہاتھ جیسا کروڑ انسان مل کر بھی ہاتھ نہیں بنا سکتے، اس کا معنی کہ یہ ہاتھ بھی انسان نے نہیں بنایا۔ تو یہ جو اللہ نے چیلنج دیا نا کہ یہ قرآن میرا قرآن ہے، دلیل کیا؟ اگر میرا نہیں تم اس جیسا بنا کر لاؤ، یہ ہے اس کا معنی۔ اگر اس جیسا بن جائے نا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی انسان کا ہے، اور اگر اس جیسا کوئی نہ بنا سکے تو اس کا معنی کہ یہ بھی انسان کا بنا ہوا کلام نہیں۔ تو جب اللہ نبوت دیتے ہیں تو اپنے نبی کو دلیل نبوت بھی دیتے ہیں۔